سورج تیری ہراس سے دمک رہا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. جیسے تیری شان ہے ویسے اس کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں. آخری مصرے میں کہا فرمایا بعد الہدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہم تو یہ بات کہہ کر اپنا قلم توڑ دیتے ہیں کہ خدا کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد عربی ہے, وہ آمینہ تبا. اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ شفا شریف میں آپ فرماتے ہیں, آپ نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے محبوب تیرے اوپر تیرا رب کا فضل عظیم ہے. فضل عظیم ہے. آپ فرماتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے, کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب کائنات اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کو بیان کیا گیا تو فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب انہیں کہہ دو کہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے, تھوڑا ہے. اس دنیا میں کیا کچھ نہیں, اس کائنات میں کیا کچھ نہیں. یہ جس نظام میں ہم رہتے ہیں اسے نظام شمسی کہتے ہیں, اور نظام شمسی میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ زمین ہے. اس نظام شمسی میں اس زمین سے کئی گنا بڑے سیارے ہیں, اور یہ نظام شمسی بھی کسی نظام کا حصہ ہے, اور پھر وہ نظام بھی کسی نظام کا حصہ ہے, پھر وہ نظام بھی کسی نظام کا حصہ ہے, پھر کہیں جا کے کہکشاں بنتی ہے, 83 کروڑوں اربوں کہکشائیں. فرمایا یہ قلیل ہے, یہ تھوڑا ہے. اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی نعمتیں, اس کی عطائیں, اس کی نوازشات, اگر انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. حضرات گرامی آپ کی توجہ چاہوں گا اور جو جملہ میں آپ کے دل کے گلشن میں سجانا چاہتا ہوں. فرمایا محبوب انہیں کہہ دو کہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے. وہ قلیل اتنا ہے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اگر قلیل اتنا ہے تو جو محبوب پہ فضل عظیم ہے. ذرا پیچھے والے بھی کا سبحان اللہ. اگر دنیا کا مال و متاع قلیل ہے تو قلیل بھی ہے نا کہ شمار نہ ہو سکے, اور محبوب پر جو فضل ہے وہ تھوڑا نہیں وہ بہت ہے. اگر قلیل کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو محبوب پر فضل عظیم کو کوئی شمار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, تاجدار ختم نبوت. آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سرکار کی کمالات, سرکار کے معجزات, سرکار کے محاسن, سرکار کی اوصاف حمیدہ, ان کا احساس کرنا ممکن ہی نہیں. احساس کہتے ہیں شمار کرنے کو, گننے کو. کمال کی شفا شریف میں آپ کہتے ہیں سرکار کے کمالات کا, سرکار کے معجزات کا, سرکار کے محاسن کا, سرکار کے اوصاف حمیدہ کا شمار کرنا ممکن نہیں, گننا ممکن نہیں, احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں. آپ فرماتے ہیں اگر گننا ممکن نہیں تو بیان کرنا ممکن ہے. اگر شمار کرنا ممکن نہیں, اگر احساس ممکن نہیں, اگر گننا ممکن نہیں, تو گھنٹے 2 گھنٹے میں شان مصطفیٰ بیان کر کے اگر کو بندہ کہ میں نے اس کا احاطہ کر لیا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا کی ہیں, جو صفات عطا کی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں صرف ایک مثال دوں گا کہ سرکار نے جو مستقبل کی خبریں دی ہیں, اس مقام پر ملا علی قاری کو پڑھو آپ کو پتا چلے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ, دفتروں کے دفتر, سمندروں کے سمندر پڑھے کہ جو محمد عربی نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا, خدا کی عزت کی قسم وہ حق بھی ہوا سچ. یہ سرکار کی ایک صفت ہے, ایک صفت ہے کہ سرکار نے مستقبل کی خبریں دی ہیں. حدیث کی کتب اٹھائے نا تو اس میں قیامت کی علامات لکھی ہیں,
سرکار نے فرمایا انج ہوئے گا، پھر انج ہوئے گا، پھر انج ہوئے گا۔ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ دفتروں کے دفتر بڑے بڑے، سمندروں کے سمندر ہیں، اور یہ سرکار کی ایک صفت ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے اس مقام پر ایک مثال دی ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ سرکار کی ذات، سرکار کی جو شخصیت ہے، اس کا احساس کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ سرکار کو جو سمندروں کے سمندر عطا کیے گئے، اس کی گہرائی تک کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک مثال لیتے ہیں، آپ فرماتے کوئی بندہ سمندر کے کنارے ٹھور جے تے اوتھے جا کے ہاتھ میں بالٹی بڑے، لوٹا بڑے یا ڈول بڑے تے سمندر کا پانی ڈول نہ بھر بھر کے باہر سٹی آوے، جو ہے ڈول بھریا ہے کہ چوکے ادھر سٹیا، پھر بھریا پھر سٹیا، پھر بھریا پھر سٹیا، تے تو بندہ انہوں آگے پوچھے کی کرنا ہے پیا، تے وہ آکے میں دیکھنا کہ سمندر وچ کنے ڈول پانی ہے، میں سمندر کی گہرائی ناپنی ہے کہ ایدے جی کنے ڈول، کنے لوٹے، کنیاں بالٹیاں پانی ہیں۔ تے اس بندے نے کہنا بے وقوفا، نادانا، تیری ایک زندگی کی اگر 100 زندگیاں بھی ہونا تے تو سمندر کی گہرائی تک نہیں جا سکتا۔ قاضی اعجاز مالکی فرماتے ہیں اے ہو حال شان مصطفیٰ ہے، صبح قیامت تک قلم لکھتے ہیں، زباناں بولتیاں ہیں، لیکن شان مصطفیٰ کی گہرائی تک نہیں ہوتا۔ شان مصطفیٰ کی گہرائی تک کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کے رب نے انہیں جو شان عطا کی ہے، جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد الہدیٰ، بزرگ کوئی قصہ مختصر، ہم تو یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کی شانیں ہیں، جو آپ کی عظمتیں ہیں، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ممکن ہی نہیں رب کے بعد اگر کسی کی شان اور عظمت ہے وہ آپ کی ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم سرکار کا ذکر سنیں، سرکار کا ذکر کریں، پہنچ جاتی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 1400 سال کا سرکار کا ذکر سن کے، سرکار کی شان اور عظمت سن کر اگر بندہ اس مقام پر پہنچ جائے تو ذرا تصور کرو صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، فاروق اعظم کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، عثمان و علی کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ جو ہر لمحہ بددعا والے مکھڑے کے دیدار میں غرق رہتے تھے۔ رب نے ان کو کیا شان عطا فرمائی؟ کسی سے محبت، یہ سرکار کی شان رب نے اتنی عطا فرمائی، اتنا مقام اور مرتبہ، اتنی رفت اور بلندی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاء الامعاد میں آپ فرماتے ہیں کسی انسان سے محبت کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو رب نے اس کو سونا بڑا بنایا ہو، بڑا حسین و جمیل ہو، رب نے بڑا حسن و جمال عطا کیا ہو، یا پھر وہ لوگوں پر احسان کرنے والا ہو، لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، لوگوں کی پریشانیوں میں اس کا سہارا بننے والا ہو۔ لیکن بعض علماء نے ایک چیز کو اور بھی اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رب نے کسی کو خوبیوں سے نوازا ہو نا، وہ صاف سے نوازا ہو، بہت زیادہ محاسن سے نوازا ہو، تو وہ بھی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ 2 باتیں ہوں یا 3 باتیں ہوں، یہ تینوں کی تینیں باتیں آمینہ کے لال کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر احسانات کی بات کی جائے، اگر عطاؤں کی بات کی جائے، اگر کرم نوازیوں کی بات کی جائے، تو جو مصطفیٰ علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسان ہے بندہ انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اگر خوبیوں کی بات کی جائے، اگر اوصاف کی بات کی جائے، تو رب نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کے دیا کہ اتنی خوبیاں، اتنے اوصاف، اتنے کمالات۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، یا تو اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر، یا اس کے احسانات کو دیکھ کر، یا پھر اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ سرکار کے احسانات بھی عظیم، سرکار کے کمالات بھی عظیم، اور اگر بات حسن و جمال کی جائے، اگر بات حسین و جمیل ہونے کی جائے،
اگر بات سونا ہونے کی جائے تو نہ میں اپنی بات کرتا ہوں، نہ کسی مولوی کی بات کرتا ہوں، نہ کسی بابا جی کی بات کرتا ہوں. آؤ درے صحابہ پہ چلے اور صحابہ سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ آمینہ کا نام کیسا. صحابہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، خدا کی عزت کی قسم چاند بھی اس کے چہرے کا طواف کرتا، سورج بھی اس کے چہرے کا طواف کرتا. وہ اتنا سونا تھا، وہ اتنا حسین و جمیل تھا. بددہا مکھڑا بلیل زلفاں ماں زال دا کاجل پایا ہے، ایہو رنگی سارے کہنے نے بابا رب نے یاد سجایا. آدم چیشتی نے تو قلم توڑ کے آگ دیا. وہ کہ تو میرا محبوب نہیں مٹھا جنہوں بیک کے چاند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو روح تو ہے نقاب رکاوے، نین نشیلے مستر سیلے ایتے دھرتی لس لس جاوے، جے وہ ہاتھ رکھے بچو گلنا ہاتھ گلا تو بد جاوے. توبہ توبہ حسن سجردہ جدی چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلہ بچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ بچ نہ آوے. یہ اجاز نظری ہو دی جیڑا آوے بچ جاوے. آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آدم ایڈا سونا ماہی. اب رب نے عظمتیں بھی عطا کی ہوں، کمالات بھی عطا کیے ہوں اور حسن و جمال بھی عطا کیا ہو. تو مجھے بتاؤ نا، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صحابہ کا جو سرکار کے ساتھ محبت تھی، جو عشق تھا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ وہ کس مقام اور مرتبے پہ پہنچ کر آمینہ کے لال کے ساتھ محبت کرتے ہیں. 1400 سال بعد سرکار کا ذکر کریں تو عشاق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل دھڑک اٹھتا ہے، روح اس مقام اور مرتبے پہ پہنچتی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جن صحابہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن صحابہ نے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، جن صحابہ نے انگلی کے اشارے سے پتھر کو پانی میں تیرتا سرکار کے قدموں میں آتے دیکھا، جن صحابہ نے درخت کو جڑوں کو کھیر کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا دیکھا، ان کے عشق رسول کا انداز کیا ہوگا، ان کے عشق رسول کا مقام کیا ہوگا. ایک دفعہ کفار مکہ نے ایک صحابی کو پکڑ کے اپنے پاس لے آئے. حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب وہ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابو سفیان نے دیکھا تو مدح ایک لہجے میں کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، فرمایا کہ اگر تیری جگہ محمد عربی ہوتے تو کیا تو اس بات کو پسند کرتا؟ یہ سرکار کا عشق دیکھیے گا، سرکار کی محبت کیسے کوٹ کوٹ کے ان کے جسم کے ایک ایک لو میں بھری پڑی تھی. جب اس نے کہا کہ اگر تیری جگہ تیرے آقا ہوتے، آگے سے وہ عاشق تڑپ اٹھا. اس نے کہا کہ ابو سفیان، میں اس مقام پہ مارا جاؤں، اس مقام پر قتل کر دیا جاؤں، اس مقام پر شہید کر دیا جاؤں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ مارا جاؤں، اور جس جگہ پہ اس وقت میرے آقا موجود ہے انہیں ایک کانٹا بھی چبھے، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں 1000 دفعہ مارا جاؤں اور سرکار اس وقت جس مقام پر موجود ہے سرکار کو کانٹا بھی چبھے، سرکار کو اتنی تکلیف بھی ہو، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کو ہر لمحہ سرکار کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے اور نچھاور کر کے یہی کہتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روم کے عیسائیوں نے پکڑ لیا، ساتھیوں سمیت پکڑ کے لے گئے ہرقل بادشاہ کی دربار میں. جب وہاں پر لے کے جایا گیا تو اس بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہاں محمد عربی کے غلام ہیں. اپنا تعارف کروایا، نسبت کروائی. جب نسبت بتائی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو اپنے قریب کیا، قریب بلا کے کہنے لگا کہ عبداللہ اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دوں اور تو محمد عربی کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے۔ محمد عربی کے ساتھ جو تیری نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس کو توڑ کر کہنے لگا کہ آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اگر تو اپنی اس نسبت کو توڑ دے، اگر تو اپنے اس رشتے کو توڑ دے، اگر تو اپنے اس تعلق کو توڑ دے تو تجھے آدھی سلطنت کا مالک بھی بناتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے جو غلام تھے، جو وہاں پر عمال تھے، انہیں حکم دیا کہ یہاں آگ جلائی جائے۔ آگ کو جلایا گیا، اس کے اوپر بہت بڑا برتن رکھا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل ابلنے لگا نا، جوش اور حرارت کے جو ہے وہ انتہا کو پہنچا، تو اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ایک ساتھی کو اس کے اندر ڈالا۔ جب ڈالا تو چند سیکنڈز کے اندر جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا، پیچھے ہڈیاں رہ گئی، ہڈیاں اٹھا کے بعد پھینک دی گئی۔ وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن حذافہ ہوں تیری باری ہے۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کڑاہ کے قریب لایا گیا، اس ابلتے تیل کے قریب لایا گیا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ بادشاہ مسکرایا، ٹھٹھا کرنے لگا اور مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا عبداللہ بن حذافہ جب میں نے آدھی سلطنت کی پیشکش کی، بیٹی کا رشتہ پیش کیا، اس وقت مانا نہیں، اب سامنے موت کو دیکھ کر رونے لگے، موت کو دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ عبداللہ بن حذافہ مسکرائے، فرمایا اس لیے نہیں روتا کہ مرنے لگا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ چند لمحے بعد میرے جسم اور روح کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، روتا اس لیے ہوں کہ عبداللہ کی جان ایک ہے، اگر لاکھوں جانیں بھی ہوتی محمد کے نام پہ قربان کر دیتا اسے کر۔ فرمایا اس لیے نہیں روتا کہ مر جاؤں گا، اس لیے نہیں روتا کہ جان چلی جائے گی، روتا اس لیے ہوں کہ جان ایک ہے، اگر لاکھوں جانیں بھی ہوتی تو محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتا، محمد کے نام پہ قربان کر دیتا۔ اس ہرقل بادشاہ نے جب آپ کی عشق رسول کو دیکھا، آپ کی محبت رسول کو دیکھا، اس نے کہا تیرے پناہ سکو عبداللہ میرے نیڑے آ۔ اس نے کہا عبداللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں رہا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا کون سی شرط؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میں تیری پیشانی پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بوسہ تو دے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ بوسہ دے کر صرف مجھے آزاد نہیں کرے گا، سرکار کے جتنے غلام ہیں سارے کے ساروں کو آزاد کر دے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا نا کہ عبداللہ نے یہ کارنامہ کیا ہے، سرکار کے رشتے کو نہیں توڑا، سرکار کی نسبت کو نہیں توڑا، سرکار کے تعلق کو نہیں توڑا، جب عبداللہ بن حذافہ وہاں سے چلے تو آپ نے مدینے میں اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے نکل کر عبداللہ بن حذافہ کا استقبال کریں گے۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دو، اور سب سے پہلے بوسہ دینے والا عمر بن خطاب۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک بات لازم ہے، فرض ہے کہ عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دینے، اور سب سے پہلے بوسہ دینے والا خطاب کا بیٹا ہوگا۔ آپ تشریف لائے، پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت گرامی یہ محبت اور یہ عشق کی ایسی داستان ہے کہ کائنات میں ایسی مثال ہمیں مل ہی نہیں سکتی جو صحابہ اکرام نے سرکار کے ساتھ عشق کیا، جو محبت کی۔ ہم تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جھنڈے لہرانے، یہ جلسے جلوس میلاد، ان کی دلیل دو، ان کی دلیل لاؤ کہ صحابہ نے یہ کہاں کیا۔ میں کہتا ہوں صحابہ نے محبت رسول میں جو کر دیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے، آمینہ کا لال اپنے حجرے سے باہر نکلے، پردہ اٹھایا، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا۔ ہم سے نہ پوچھ کے یہ دلیل دو، میں تم
سے پوچھتا ہوں ہمیں دلیل بتاؤ نا کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے مطلب ہمیں بھی بتاؤ نا. جب حضرت عمر نے منافق کا گھاٹا اتارا, منافق کی گردن اتاری, پورے مدینے میں رولا پڑ گیا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا, عمر نے مومن کو قتل کر دیا. سرکار خاموش ہوئے, رب نے قرآن کی آیت کو نازل کیا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیا تیرے رب کی قسم, عمر نے مومن کا قتل نہیں کیا, عمر نے مومن کا قتل ہے. اب ہمیں بتاؤ نا کہ سرکار عمر نے قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے منافق کا قتل کیا تھا. حضرت مولا علی نے عصر کی نماز قضا کر دی. کتنے رہ گئے؟ مولا علی نے عصر کی نماز قضا کر دی. ہمیں کہتے ہیں جھنڈے لہرانے کا ثبوت دو, ہمیں کہتے ہیں جلسے جلوس کا ثبوت دو. مولا علی نے عصر کی نماز قضا کر دی. کیوں؟ سرکار کا چہرہ آپ کی گود میں تھا, سرکار کا چہرہ آپ کی گود میں تھا, سرکار کو اٹھایا نہیں, نماز قضا کر دی. کہتا ہوں محبوبہ دا چہرہ, محبوبہ دا سر چولی نے چومے تے نمازہ قضا نہیں ہوتیاں, ادا ہی ہوتیاں. نمازہ قضا کون سی آیت پڑھ کے مولا علی نے نماز قضا کی؟ سانو ہی دلیل دو نا, ساڑھے کو دلیل نہ پوچھ لیو, جھنڈے لہرانے, جلسے جلوس, دلیل لے کے آؤ. میں کہتا ہوں دلیل تم دو کہ مولا علی نے جو نماز قضا کر دی قرآن سے کون سی آیت میں لکھا ہے؟ لیکن محبوبہ دا سیر چھوڑی کے چوبے تے نمازاں قضا نہیں ہوتیاں, نمازاں ادا ہوتیاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. ہم کو ہمارے تو ایمان اس لیول کے نہیں, ہمارا تو عشق اس لیول کا نہیں, ہم کو اپنے ایمان کے مطابق, اپنی محبت کے مطابق جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. ہم جھنڈے لہرا سکتے ہیں, لہراتے ہیں. ہم محافل کا انعقاد کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں. ہم جلسے جلوس کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں. ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رب نے تمہیں جو سب سے بڑی نعمت عطا کی وہ اپنے محبوب کی نعمت عطا کی. آپ یہ سورے کبرے ملا کے تم بھی ہمیں بتاؤ کہ رب فرمائے میری نعمتوں کا چرچا کرو. اب ہم کون سی نعمتوں کا چرچا کریں؟ کھانے پینے کی نعمتیں, اوڑھنے بچھونے کی نعمتیں, اپنے گھروں کی نعمتیں, ان کی تعریفیں کریں. ہم تو اس نعمت کی تعریف کرتے ہیں جو سب سے کائنات کی بڑی, جس کو رب نے عطا کیا اور اس پر جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رب نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا, نعمت عطا کی, اور اس نعمت پر رب تمہیں جتلا بھی رہا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سرکار کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, ہمیں کامل عشق رسول عطا فرمائے, کامل محبت رسول عطا فرمائے, اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے معمولات میں جہاں پر ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا اور سرکار کی محبت میں اپنے مال کو قربان کرنا, جہاں پر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, وہیں پر سرکار کی اطاعت کرنا اور سرکار کی اداؤں کو اپنانا ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے. انہوں نے جس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنے مالوں دولت اور خزانوں کے منہ کھول دیے. جب سرکار مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے تھے نا کہ اے میرے غلاموں, اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے, تو صحابہ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا لا کر محمد نبی کے قدموں میں رکھتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکار کی اتباع اور سرکار کی اطاعت بھی ایسی کر کے دکھائی کہ ہمیں اس کی مثال نہیں مل سکتی. انہوں نے سرکار کی اداؤں کو ایسی ادا کیا کہ ہم اس کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حالت سفر میں تھے تو راستے میں ایک مقام آیا. آپ نے فرمایا کہ قافلہ یہاں پر روک دیا جائے, سواریوں سے سامان نیچے اتار دیا جائے. قافلہ روک دیا گیا, سواریوں سے سامان نیچے اتار دیا گیا. آپ نے فرمایا پانی لے کر آؤ. آپ کے رفقا میں سے ایک بندہ لیا, وہ پانی لے کر آیا. آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے.
جو لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا عثمان غنی نہ ہم نے کوئی بات کہی نہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی، لیکن آپ کے چہرے پہ یہ تبسم کا آنا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کا آنا، ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس پر مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ کے چہرے پر تبسم کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ بیت گیا، کئی سال بیت گئے، ہم سرکار کے ساتھ حالت سفر میں تھے، اور حالت سفر میں جب ہم اس مقام پر پہنچے تھے تو ہمارے آقا نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ قافلے روک دیے جائیں، سواریاں روک دی جائیں اور سواریوں سے سامان نیچے اتار دیا جائے۔ ہم نے سامان نیچے اتارا، سواریاں روک دی گئی، قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا، سرکار نے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، سرکار نے وضو کیا اور سرکار بھی وضو کے بعد مسکرائے تھے۔ کہا ہے عثمان غنی تم نے سرکار سے پوچھا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ اس بددعا والے مکھڑے پر مسکراہٹ کا آنا، اس بددعا والے مکھڑے پر تبسم کا تشریف لانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ نہ اسی کو گل کی ہے نہ کسی کو جی ارشاد فرمایا ہے، لیکن آپ مسکران لگ پہ ہو تو آنے چہرے سے تبسم آ گیا، یا رسول اللہ کی وجہ کی ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے غلاموں، جس وقت میں نے وضو کیا تو جبریل امین میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے محبوب آپ کی امت میں سے آپ کے غلاموں میں سے اگر کوئی وضو کرے گا اور وضو کرتے ہوئے جب وہ اپنا چہرہ دھوئے گا تو رب اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سر کا مسح کرے گا تو سر کے گناہ معاف، اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا تو ہاتھوں کے گناہ معاف، جب وہ اپنے پاؤں کو دھوئے گا تو رب اس کے سارے جسم کو پاک اور صاف کر دے گا۔ جب میں نے جبریل امین کی اس بات کو سنا تو میں مسکرایا، خوش ہوا کہ رب نے میری امت کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے جو مقام اور مرتبہ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب پڑھیں۔ سرکار کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اب دیکھیں کئی سال بیت گئے، کو 15 سال سے میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے، کو 20 سال سے، کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ تو منایا، سرکار کی سیرت تو پڑھیں گے کہ میرے آقا و مولا کی جن کے میں نعرے لگاتا ہوں، جلسے جلوس کرتا ہوں، جھنڈے لہراتا ہوں، ان کی زندگی تو میں نے پڑھی کہ ان کی زندگی کیسی تھی، سرکار کی مکی زندگی کیسی تھی، سرکار کی مدنی زندگی کیسی تھی، سرکار کے معاملات کیسے تھے، سرکار کے صبح و شام دن رات کیسے گزرے، میں نے کبھی پڑھا نہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب بتاؤں گا، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بڑی ہی جامع کتاب ہے۔ آپ نے سیرت مصطفیٰ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا، تو کوشش کریں، نیت کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سرکار کی سیرت کو پڑھیں گے اور مکمل کریں گے۔ نیت کریں اس کتاب کو ہم اپنے گھر میں لا کے رکھیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، اس کتاب کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، ان الفاظ کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ اس کتاب کو اپنے گھر میں لائیں، خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو معلومات میں نے عرض کی مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔